تو منصوبات کل 12 ہے. آپ اس کو وجہ حصر کی صورت میں سن لیں، یاد کر لیں. فعل و فاعل کے بعد والے اسم منصوب، فعل و فاعل کے بعد فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فعل ہوتا ہے، اس کے بعد اسم ہوتا ہے. اور اسم منصوب دو حال سے خالی نہیں، وہ مصدر ہوگا یا غیر مصدر ہوگا. وہ اسم منصوب مصدر ہوگا یا غیر مصدر ہوگا. اگر مصدر ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں. مصدر مقابل والے فعل کا ہم معنی ہوگا یا مصدر مقابل والے فعل کا ہم معنی نہ ہوگا. اگر مصدر مقابل والے فعل کا ہم معنی ہو تو یہ مفعول مطلق ہے، جیسے کہ ضربت و ضربن، جیسے کہ ضربت و ضربن. اگر مصدر مقابل والے فعل کا ہم معنی نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. مصدر میں علت والا معنی ہوگا نہ ہوگا. مصدر میں علت والا معنی ہو تو یہ مفعول لہ ہے، ضربتہ تدیباً، ضربتہ تدیباً. اگر مصدر میں علت والا معنی نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. وہ اسم مصدر ہوگا یا غیر مصدر ہوگا. دونوں صورتوں میں وہ مصدر ہو یا غیر مصدر ہو، مقابل سے ابہام کو دور کرے گا، مقابل سے ابہام کو دور نہیں کرے گا. اگر مقابل سے ابہام کو دور کرے پھر دو حال سے خالی نہیں. ذات و نسبت سے دور کرے گا یا صفت و حیات سے دور کرے گا. اگر ذات و نسبت سے دور کرے تو تمیز ہے. تو کیا ہے؟ تمیز ہے. ذات سے دور کرنے کی مثال عندی رطل زیتن. نسبت سے ابہام دور کرنے کی مثال وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا. اچھا، اور اگر دور نہیں کرے گا تو یہ مفعول بھی ہے. عجبت ضرب زیدین، عجبت مصدر ہے لیکن ضرب زیدین جو ہے یہ عجبت کے لیے کیا ہوا ہے، چونکہ کوئی ابہام کو دور نہیں کر رہا ہے. اچھا، غیر مصدر ہو، کیا ہو؟ غیر مصدر ہو. غیر مصدر ہو تو اس مصدر کے بعد والا اسم ظرف زمان و مکان ہوگا یا نہ ہوگا. ظرف زمان و مکان ہو مفعول بھی ہے. اگر ظرف زمان و مکان نہ ہو تو وہ بمعنی ما کے بعد واقع ہوگا یا نہ ہوگا. وہ بمعنی ما کے بعد واقع ہوگا تو مفعول معہو ہے. تو کیا ہے؟ جیسے کہ جاء البرد والجبات. وہ بمعنی ما کے بعد نہ ہوگا تو مفعول بھی ہے، جیسے کہ ضربت زیدان. ضربت پتہ بند پیش ہو سا